بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 دینار۔ ہارون الرشید نے کہا یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغاریں، پھول پھل وغیرہ دیکھنے کے بعد بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی، اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں دریا کے کنارے ضرور جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کے لیے؟ بہلول نے کہا جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے گا۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینا پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے ماننا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی لگ رہی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ نہ دیتے تھے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ ناظرین محترم، نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھیے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی بس کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں، میں تو ایک بس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کو رزق میں برکت بھی عطا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی
اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا، وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا، پوچھا کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے جواب دیا میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی تھی اور گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گایوں کا ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالیشان محل میں بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا، وہ آدمی اس اندھے کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، نہ میں اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ میں باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اسی طرح وہ بھی عالیشان محل میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا، اس سے کہا میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ اس میں سے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار ایسی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا پردادا امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سبب سارے اونٹ مر گئے اور باس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی۔ وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم تو مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا اتنے کمائے، لوگ مجھے بزنس مائنڈڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لایا اور نہ ہی یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جا یہاں سے ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ٹپٹ کی تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں ویسے دوبارہ ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں، اسی طرح وہ پہلے جیسے تھا ویسے ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرا آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا بھائی میں اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ سب کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا، آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے آئے ہیں تو میاں میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پہ لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، 2 تو اپنی بنیاد کو بھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کمیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں۔